السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم ایک اور غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں، کیا لندن میں کوئی امپورٹنٹ مشاورت ہونی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ کیا کل پاکستان اپنا ایشیا کپ کا میچ کھیلے گا، کیونکہ پاکستان نے کہا تھا کہ میچ ریفری کو ہٹایا جائے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ جسٹس جہانگیری کو جوڈیشل کام سے روک دیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی اے کے چیئرمین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 17 ستمبر سے سہ ملکی دورے پہ جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی، 17 ستمبر کو پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے، اس کے بعد وہاں سے انہوں نے برطانیہ جانا ہے، برطانیہ سے وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وہ پھر دوبارہ برطانیہ آئیں گے، اور پھر برطانیہ سے وہ واپس پاکستان آئیں گے۔ 29 ستمبر کو وہ وطن پہنچیں گے واپس، یعنی 17 ستمبر کو وہ جائیں گے، 29 کو وہ واپس آئیں گے۔ تقریباً 12 دن کے دورے کے اوپر وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس وقت پہلے ہی لندن میں موجود ہیں، اب میاں شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کیا ان کی کوئی امپورٹنٹ مشاورت ہونی ہے؟ جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز آنے والی ہوتی ہے، کوئی امپورٹنٹ تاریخ آنے والی ہوتی ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ لندن میں ہوتا ہے، چاہے الیکشن ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ آئی ڈونٹ نو اس دفعہ کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن ونس اگین شریف خاندان جو ہے وہ لندن میں ملے گا، لندن میں ان کی بات چیت ہوگی۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ برطانوی حکام سے بھی وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، آبویسلی وہ تو ہونی ہے۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جو کنڈیشن ہے ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر عام لوگوں کی، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یا پھر ایک اور 10-12 دن کا غیر ملکی دورہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب چین میں موجود ہیں، وہ بھی 12 روزہ دورے پہ چین گئے ہوئے ہیں، ان کے صاحبزادے اور ان کی بیٹی نے بھی ان کو وہاں پہ جوائن کر لیا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اب شہباز شریف صاحب بھی پیچھے سے لندن جا رہے ہیں۔ پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے، پھر لندن، پھر امریکہ، پھر لندن، پھر پاکستان واپس۔ تقریباً 10 سے 12 دن کا یہ دورہ ہوگا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ برطانیہ میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے مابین کس چیز کے اوپر مشاورت ہوگی، وہ وہاں پہ مل کے کیا باتیں کریں گے۔ جب یہ تفصیل سامنے آئے گی تو ہم بھی آپ سے شیئر کر دیں گے، باقی آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یقیناً یہ دورہ وزیر اعظم صاحب جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان تو نہیں ہے اس طرح غیر ملکی دورے کرنا، حکومتی خرچے کے اوپر، عوام کے ٹیکس پیئرز کے منی کے اوپر بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً عوام کی بہتری کے لیے وہ جا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے وہاں سے کتنی بڑی خوشخبری آتی ہے۔ جتنے طویل اور جتنے بڑے بڑے یہ دورے ہیں، مجھے تو امید ہے کہ اتنی ہی بڑی خوشخبری آئے گی۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا گیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے ہی ساتھی جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا۔ یہ ایک بڑا ان پریسیڈنٹڈ واقعہ ہے، کیونکہ اس میں جو پریسیڈنٹس ہیں، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی جج کو آپ کام سے اس طرح نہیں روک سکتے، لیکن یہاں پہ ان کو کام سے روک دیا گیا۔ ان کی جو ڈگری ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پہ ان کی ڈگری جعلی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کئی امپورٹنٹ جو سرکاری عہدے ہیں ان کے اوپر وہ رہ چکے ہیں۔ وہ ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے، اس سے پہلے وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ وکالت عرصہ دراز سے کر رہے ہیں۔ اچانک ان کی ڈگری کا معاملہ کہاں سے سامنے آ گیا؟ یہ سارا معاملہ تب سامنے آیا جب وہ اسلام آباد کے حلقے کھلنے والی بات ہوئی، اور اس وقت پھر پتا چلا کہ جناب ان کی تو مبینہ طور پہ ڈگری جعلی ہے۔ اور اب چیف جسٹس، جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، جن کو وہاں پہ لگایا گیا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں، ان پہ مشتمل 2 رکنی بینچ نے جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا ہے۔ اچھا، ایشیا کپ کا کل کا جو میچ ہے پاکستان کا غالباً یو اے ای سے، کیا پاکستان وہ میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ بھارت سے پاکستان نے بڑے برے طریقے سے میچ ہارا۔ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس انتہائی مایوس کن تھی۔ اس کے بعد جو بھارتی ٹیم کا وہاں پہ رویہ تھا وہ تو انتہائی قابل اعتراض تھا۔ بھارت ہمیشہ سے اس قسم کی نامناسب حرکتیں کرتا ہے، کھیل کے اندر بھی وہ سیاست کو ملوث کرتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے جو پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی پہلگام کے حوالے سے، اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملائے۔ لیکن اتنا دکھ کیوں ہے پاکستان کی ٹیم کو؟ میں نے کل بھی کہا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان سے ہاتھ ملائیں؟ ہم کوئی خاندان غلامان میں سے ہیں کہ ہمیں بڑی جناب کوئی خوشی ملے گی اگر وہ ہم سے ہاتھ ملا لیں؟ دہشت گردی تو وہ پاکستان میں کرواتے ہیں،
اور پوری دنیا کو پتا وہ کرواتے ہیں، تو ہمیں تو ان سے ویسے ہی نہیں کھیلنا چاہیے، ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. لیکن اینی وے وہ جو میچ کے اندر پرفارمنس تھی اس کے اوپر تو توجہ نہیں دی گئی. اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی جو میچ ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ صاحب، ان کو ہٹایا جائے. اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان ایشیا کپ کے بقیہ میچ نہیں کھیلے گا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی سی سی نے کہا کہ بھائی ہم تو میچ ریفری کو نہیں ہٹائیں گے. اب بڑا یہاں پہ چیلنج ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے. اب پاکستان کی ٹیم کو یہ میچ نہیں کھیلنا چاہیے. انہوں نے پہلے جب کہہ دیا ہے آپ لوگوں نے، جب یہ خبریں آ گئیں، پاکستانی میڈیا نے مسلسل یہ خبریں چلائیں کہ جی پاکستان جو ہے اب ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے گا، تو پھر آپ ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میچ بھی کھیل لیں گے، اور اس میں یو اے ای کو تو انہوں نے ویسے ہی ہرا دینا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے. البتہ جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا وہ آگے سے انہوں نے مسترد کر دیا کہ بھائی آپ کا کوئی مطالبہ اتنے میرٹ پہ نہیں ہے. ویسے میرٹ پہ کتنی پاکستان کی ٹیم ہے، میرٹ پہ باقی کتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے. میرٹ پہ کتنی چیزیں یہاں پہ حکومت کیسے قائم ہوئی ہے، وہ بہت ساری یہ بحث ہے. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں، آپ لوگوں کو روک تو نہیں سکتے. پر اینی وے پاکستان نے یہ جو مطالبہ کیا تھا، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی سی سی نے وہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے. اب پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگلا میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. چیئرمین پی ٹی اے کی جو تعیناتی ہوئی وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے، اور میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. یہ وہی چیئرمین پی ٹی اے ہیں جن کی واچ میں مختلف قسم کی خبریں آئیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ سرویلنس ہو رہی ہے. وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. پھر ان کی ایک کنٹروورسی بنی ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ بھی، ان سے انہوں نے غالباً کوئی چرس کے سگریٹ کی بات کی. وہ بھی سارا معاملہ پھر بعد میں سلجھا لیا گیا. پھر انہی کے دور کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے لمبے عرصے تک ایکس کو بند رکھا گیا، اور پھر ایکس بحال بھی ہو گیا. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ان کو دینا پڑے گا. انہی کے عرصے میں ایکس بحال ہو گیا. پہلے کہا گیا کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، لیکن پھر ایکس بحال ہو گیا. پر یہ جو سرویلنس والی خبر ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. سینئر صحافی ہیں محمد حنیف صاحب، انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت لوگوں کی بات نہیں سنتی، لیکن کم از کم پاکستان کی حکومت سے، شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، زرداری صاحب کی حکومت سے، بلاول صاحب کی حکومت سے آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے. وہ تو ان کی باتیں سنتے ہیں. یعنی 40 لاکھ لوگوں کے ٹیلی فون ایک وقت میں سنے جا سکتے ہیں. مبینہ طور پہ ایمنسٹی یہ کلیم کرتی ہے. اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے. ان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت یہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جیسے کامن ویلتھ کی رپورٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رپورٹ تو پہلے حکومت کو دے دی گئی ہے، تو کیا وہ رپورٹ حکومت نے آگے کسی اور کے ساتھ شیئر کی، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ شیئر کی؟ کیا حکومت اس کو پبلک کرے گی؟ تو یہ بھی ایک کوشچن ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اور عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت موجود ہیں. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک ان کی اس طرح ملاقات تو نہیں ہو سکی، خاص طور پہ علی امین صاحب کی. کل بھی علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہ موجود تھے، آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اور جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے رائے ہے وہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی جو لوگ سنتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی کل بھی ملاقات نہیں ہو سکی، آج بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. ویسے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر اب حکومت کی جانب سے بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. حکومت کا بیانیہ آفٹن بیان کرنے والے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ اچانک انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید شروع کر دی کہ جناب کے پی ہاؤس کوئی بن رہا ہے اور یہ کوئی وفاق کے اوپر حملے کی کوشش ہے. کے پی ہاؤس کہاں پہ بن رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کی زمین کے اوپر کے پی ہاؤس بن رہا ہے. نیا کوئی کے پی ہاؤس بن رہا ہے ادھر ہری پور کے پاس، یہاں سے مونال سے اگر آپ آگے جائیں، اسلام آباد میں جو مونال کا ایریا ہے جہاں پہ پہلے ایک ریسٹورنٹ تھا، اس سے آپ آگے جائیں تو آگے سے خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ کہیں پہ کے پی ہاؤس بن رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگوں کو بڑا ایشو ہے. بہت سارے صحافی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، حکومتی شخصیات بھی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں. تو بھائی اس میں تنقید کی کون سی ایسی بات ہے؟ کے پی ہاؤس اگر کے پی کی سرزمین پہ بن رہا ہے تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اور ایک اور کوشچن بھی ہے کہ کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا بلاول صاحب کی حکومت نے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے؟ کیا جو وہاں پہ حرکت کی گئی وہ مناسب تھی؟ اب آپ سوچیں کہ اگر سندھ کے ہاؤس کے ساتھ ایسا ہوتا جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ ہوا، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوا،
اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی امین صاحب نے تو بڑی ہی رعایت کی ہے وفاق کے ساتھ. انہوں نے تو نہ کوئی احتجاج کیا، نہ اس طریقے سے اپنے مینڈیٹ کو استعمال کیا. ابھی ایک بندے نے سندھ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، اس کو جناب نوکری سے بھی نکال دیا گیا، اس کا جو ہے کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل بھی بند کر دیں. اور جو انہوں نے بات کی تھی وہ تو انتہائی نامناسب بات تھی، اور وہ اس کی تو ہم نے بھی مذمت کی. اور پہلے بھی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سندھ ہاؤس کے اوپر ایک دفعہ وہ گیٹ کے اوپر کچھ کارکن چلے گئے تھے اور وہ گیٹ گر گیا تھا، اور اس کے اوپر اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بنا تھا. لیکن ادھر تو آپ کے پی ہاؤس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی پولیس اندر گھس گئی، دیگر لوگ اندر گھس گئے، وہ توڑ پھوڑ کی گئی اور سب کچھ ہمارے سامنے تھا. اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے اوپر ڈنڈے مارے گئے، اس کے شیشے توڑ دیے گئے، ویڈیوز باقاعدہ وہاں سے آئیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. اور جتنی کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اب اگر خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ اسلام آباد سے تھوڑا سا باہر کے پی کے کی اپنی زمین کے اوپر بن رہا ہے تو اس میں آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ کیا تھا شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت نے. لیکن اینی وے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ اس لیے وہاں پہ بنایا جا رہا ہے کہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ ہے. اور بھائی ادھر ہاؤس ادھر ہو یا نہ ہو، اگر کسی نے ادھر احتجاج کرنے آنا ہے وہ تو ویسے ہی آ جائے گا. لیکن کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان بھی، جو بھی جتنے بھی ہماری جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ جدھر مرضی اپنے بجٹ کے اندر جہاں مرضی وہ کوئی گھر بنائے، جو مرضی چیز بنائے. کیا اس پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اعتراض ہم ضرور کر سکتے ہیں. کیا وہ پیسہ اس وقت سیلاب متاثرین پہ لگنا چاہیے یا کسی اور جگہ پہ لگنا چاہیے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت وہاں پہ عوام کا کوئی جو بجٹ ہے وہ کاٹ رہی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے، علی امین کی تصویریں لگا رہی ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں، اس کے اوپر تو ضرور بحث ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے. لیکن صرف اس کو بنیاد بنا کے خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا کی زمین پہ ایک کے پی ہاؤس بنا رہی ہے اسلام آباد کے قریب، تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی آفٹر جو ایونٹس ہوئے تھے جس میں علی امین صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور جو کچھ بھی ہوا وہ تو پوری قوم نے دیکھا تھا. اچھا جی، یہ آخر میں آپ سامنے ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بڑا زبردست اس پہ میسج ہے کہ آگے مشینری کام کر رہی ہے، آپ آہستہ چلیں. یہ کچھ سرکاری محکمے نے ایک بینر سا چھاپ کے یہ جو گاڑی چل رہی ہے اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر بھی ہے. تو یہ دیکھیں، جب کام ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، اور جو کام نہیں کر سکتے پھر وہ جیلس ہوتے ہیں، پھر وہ تنقید کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے یہ مشین یا یہ جو بھی چیز ہے یہ چل رہی ہے، اتنی تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے آپ کو تصاویر بھی نظر آ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے جو ناقدین ہیں ان کی بے بسی پہ آپ کو بھی رونا آتا ہوگا، ان کی بے بسی پہ ہمیں بھی رونا آتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں، آج سے پہلے کبھی آج تک آپ نے ایسا دیکھا کسی بھی روڈ پہ، پاکستان کی کسی بھی روڈ پہ اگر آپ نے دیکھا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کہیں پہ آگے کام ہو رہا ہو اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پوسٹر یا بینر لگا ہو کسی ٹریکٹر کے پیچھے یا بلڈوزر کے پیچھے یا کسی اور مشین کے پیچھے کہ آہستہ چلیں، آگے کام ہو رہا ہے. تو بھائی پھر آپ کی بے بسی پہ تو رونا ہی آتا ہے نا ناقدین کے. تو یہ دیکھیں جناب، یہ تصویر یہاں پہ چھپی ہوئی ہے اور تصویر لگی ہوئی ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ لوگوں کی توجہ کروانا ہے کہ بھائی آگے کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور آگے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کیونکہ مشینیں کام کر رہی ہیں تو آپ لوگ آہستہ چلیں. اینی وے آپ لوگوں کو بھی جو ٹریفک کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کی پاسداری کرنی چاہیے اور آہستہ چلنا چاہیے جہاں پہ آہستہ چلنا چاہیے، اور سپیڈ لیمٹس کو بھی فالو کریں اور تمام جو قوانین ہیں روڈ کے ان کو فالو کریں. یہ میں نے بڑی اچھی ایک ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.